حرام کا نہیں تو صرف 10 منٹ میرے ساتھ گفتگو کر کے دیکھ. حضرت معاویہ کا موضوع ہو تب، حضرت عائشہ کا موضوع ہو تب، حضرت عمر بن عاص کا موضوع ہو تب، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا موضوع ہو تب، اگر تجھ میں جرأت ہے کر اعلان، انشاءاللہ میں تیری اسی غار میں آنے کے لیے تیار ہوں. اپنی غار میں بیٹھ کے کر حضرت معاویہ پہ بات، میں دیکھوں تجھے کہ تو کس نمبر کا بے ایمان ہے. اور جب تیرا نسب ہی ثابت نہیں اور جاہل اتنا ہے، اتنا جاہل ہے کہ تجھے دول لینے عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی اور تبصرہ ایسے کرتا ہے کہ یہ کوئی امام ابو حنیفہ کی مجلس میں رہا ہے، امام شافعی کی مجلس میں رہا ہے، اور آگے ہوتے ہیں بالکل پینٹ پتلون والی کمپنی، ہوتا ہے مرزا شاب. اس مرزا صاحب کو 10 منٹ کے لیے تو نکالو نا، ذرا نقاب اتارے اور میں دیکھوں. اور موضوع تیری پسند کا، حضرت معاویہ کے موضوع پہ گفتگو کر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، عمر بن عاص تو منتخب کر لے. لیکن یاد رکھو یہ مرزا زہر کا پیالہ نہیں، یہ زہر کا پورا ڈرم پی جائے گا لیکن کبھی آمنے سامنے بیٹھنے کی یہ ہمت نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ اب ہم اس کا علاج بھی کرنے والے ہیں. آمنے سامنے نہ بھی بیٹھ تو پھر میڈیا تو ہے ہی ہے نا، انشاءاللہ تیری اب ہڈیوں سے بھی درد نکلے گا. آج تک تجھے جواب دیا ہی کسی نے نہیں. ادھر ادھر کے اردو کے خطیب، اردو کے مولوی، تو نے کیا سمجھا؟ انشاءاللہ تیری ہڈیاں نہ درد کریں تو پھر کہنا. اب دیکھو توجہ کر، صحابہ کے بارے میں جملہ ہے من ابغضہم فبغضی ابغضہم، میرے بغض کی وجہ سے، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کی بے ادبی کی اس نے میری بے ادبی کی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے میری توہین کی، یہاں ایذا توہین بے ادبی کے معنی میں ہے، جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی ہے. اور یہی جملے وہاں کہے، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میری بیویاں، میری اولاد، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ان کے حقوق کو ضائع نہ کرنا. یہ ہے پیغمبر کی وصیت، اذکرکم اللہ. اور یہ بیان اس لیے نہیں کرتا کہ یہی وصیت صحابہ کے بارے میں، یہی وصیت ازواج مطہرات کے بارے میں،